شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کا مکمل واقعہ دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس نیلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اس سینے پر محسن انسانیت کو سب سے عزیز ترین اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ آپ کی لگتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ نے اپنے اس جگر گوشہ کو جنت میں عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشبو سونگھ کر فرماتے کہ اس سے مجھے بہشت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو شب معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کھلایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کی کل 4 شہزادیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان میں سے حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ بڑی تینوں آپ کی عمر عزیز میں ہی انتقال فرما گئی تھی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک کے وقت موجود تھی۔ ایک روز آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ نے ایک بار پھر اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ بعد کے دنوں میں حضرت فاطمہ نے وضاحت کی کہ پہلی بار آپ نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ بعد میں فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے آن ملو گی تو میں مسکرانے لگی۔ یہ فرط محبت کا ایک اجوٹا انداز تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مبارکہ بعث نبوی کے 5ویں سال ہوئی۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، جمعۃ المبارک کا دن اور 21 ربیع الثانی کی متبرک تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خاص قریش، آل بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور اہل بیت البنوین سے تھی۔ امت مسلمہ کے ہاں آپ کی عقیدت و مودت کسی بھی اور خاتون سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کی پہچان صرف آپ کی ذات مبارکہ یا آپ کا حسب و نسب ہی نہیں بلکہ آپ کی آل و اولاد اور آپ کی نسل بھی اسلام اور تاریخ اسلام کے شاندار ابواب اور عالم انسانیت میں قابل فخر و قابل ستائش ہے۔ مسلمان معاشروں میں خواتین اسلام کے ہاں یہ نام فاطمہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عالیہ کے باعث آپ سے منسوب القابات کی بہتات ہے۔ آپ کے مشہور القابات زہرا اور سیدہ نساء العالمین ہیں، اس لیے آپ نے آپ کو دنیا و جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا تھا۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ ہے، اس لیے کہ اثنا عشریہ کے کل ائمہ معصومین آپ کی نسل سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے 2 فرزندان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے باعث آپ کو ام السبتین اور ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو خاتون جنت، الطاہرہ، زکیہ، مریضہ اور سیدہ وغیرہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بطول بھی آپ کا مشہور لقب مبارک ہے۔ پیدائش کے بعد آپ اپنے بذات خود سیدنا فاطمہ الزہرا کی تربیت کی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ظاہر ہے کہ اس تربیت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کم سن تھی، چنانچہ قریش کی معتدل خواتین نے حضرت فاطمہ کو اپنی زیر تربیت لیے رکھا۔ ان میں سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھی، ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی تھی، سیدنا اسماء بنت عمیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ تھی اور حضرت صفیہ بنت امیر حمزہ بن عبد المطلب کا نام خاص طور پر ملتا ہے۔ یہ خواتین اہل بیت کی سرخیل خواتین ہیں۔ ان سورج چاند ستاروں کے زیر تربیت رہنے والی خواتین کو واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہونا زیب دیتا ہے۔ بی بی فاطمہ کی پیدائش اور تربیت کا زمانہ مکی زندگی کا دور ابتلاء و آزمائش تھا، چنانچہ آپ نے ابتدائی اسلام کے بہت ہی کٹھن دور کا منظر آغاز مشاہدہ کیا۔ ابو لہب کا مکان اور بی بی خدیجہ کے گھر کی ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔ صبح جب رسول اللہ گھر سے نکلنے کے لیے در اقدس کھولتے
تمام جمیل الزوجہ ابو لہب نے کانٹوں کا ڈھیر لگا رکھا ہوتا۔ بی بی صاحبہ آگے بڑھ کر اپنی ننھی منھی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتی، پھر پدر زبر گوار روزانہ ہوتے اور اس کوشش میں انگلیوں کے مقدس محترم و معصوم پور کانٹوں کے باعث خون سے رنگین ہو چکے ہوتے تھے۔ اہل مکہ جب کبھی نبی علیہ السلام پر اوجھڑی پھینک کر جسم اطہر کو آلودہ کر دیتے تو بی بی فاطمہ رسول اللہ کو پانی سے غسل دیتی تھی اور ساتھ کے ساتھ اشکوں کی برسات بھی جاری رہتی، جس پر سب سے بڑا مشفق باپ سب سے زیادہ اطاعت کیش بیٹی کو تسلی ارشاد فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کی تلقین کرتے۔ شعیب ابی طالب کے کٹھن ترین مرحلے میں آپ اپنی کم سنی کے ساتھ شریک آزمائش تھی۔ ہجرت کا واقعہ تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مردوں کے بعد خواتین اسلام نے بھی ہجرت کی، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ بنت اسد ام المؤمنین حضرت سودا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ ایک قافلے میں ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ آمد کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ بنت اسد کے زیر تربیت رہی۔ پھر جب حضرت ام سلمہ کو ام المؤمنین کا مرتبہ ملا تو بی بی صاحبہ کو آپ نے ان کے زیر تربیت دے دیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے بی بی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو اللہ کی قسم وہ پہلے سے ہی مؤدب تھی۔ خاتون جنت سے کئی حضرات نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، لیکن ہر بار وحی کے انتظار کا جواب ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بذات خود بھی خاندانی قربت کے باعث بی بی فاطمہ سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن شیر خدا ہونے کے باوجود عقیدت محبت کے باعث رشتہ مانگنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی درخواست دربار نبوت تک پہنچائی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کی شادی آپ سے کروں۔ یکم ذوالحج 2 ہجری کو 500 درہم حق مہر کے عوض مسجد نبی میں مسلمانوں کی بڑی مجلس کے اندر یہ مبارک نکاح عمل میں آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شادی کے اخراجات کے لیے اپنی زرع فروخت کر دی تھی، جس کے عوض 500 درہم ملے اور یہ کل رقم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسن انسانیت کے سپرد کر دی، جو مہر قرار پایا۔ جہیز کے سامان کے لیے آپ نے حضرت مقدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم دے کر بھیجا۔ جہیز میں ایک قمیص، سر ڈھانپنے کا ایک کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ایک بستر، چھوٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ سے آٹا پیسنے والی ایک چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، پانی کے لیے چمڑے کی ایک مشک، لکڑی کا ایک گلاس، مٹی کے 2 پیالے، مٹی کی ایک صراحی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا۔ اس مختصر سے جہیز کو دیکھ کر چشمگاہی نبوت آبدیدہ ہو گئی اور برکت کے لیے دعا لبوں پر پہنچ گئی۔ رخصتی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجحیب نامی اونٹی پر سوار تھی اور اس کی مہار حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی تھی۔ رخصتی کے جلوس میں ازواج مطہرات سب سے آگے تھی اور اونچی آواز سے رجز گا رہی تھی۔ خاص طور پر حضرت عائشہ نے جو رجز گایا اس میں فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر چلو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے انہی کے خاندان کے پاک و پاکیزہ فرد کو شوہر بنایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ نے بھی اونچی آواز میں رجز گائے۔ آپ اس دوران خواتین سے کہتے جا رہے تھے کہ رجز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ بنی ہاشم کے نوجوان ننگی تلواریں لیے ہمر کعب تھے۔ مسجد نبوی کے دامن میں چلنے کے بعد بی بی فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس پر دم کر کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، بازوؤں اور سینے پر چھڑکا اور دعا فرمائی کہ اے
بار الہی میں ان کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت علی کے حجرے اور حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان ایک اور صحابی رسول کا حجرہ تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اس مسلمان سے کہا تو اس نے حضرت علی سے اپنا حجرہ تبدیل کر لیا۔ گویا لخت جگر سے اتنی قلیل مسافت بھی مزاج نبوی پیر گراں تھی۔ آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو حضرت علی کے حجرے کا دروازہ بجاتے اور فرماتے کہ اے اہل بیت نماز کے لیے چلو۔ شادی کے بعد خواتین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طعنے دیے کہ تیرا شوہر غریب ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تیری شادی ایک ایسے فرد سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا و آخرت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی اور مطمئن ہو گئی۔ سیدنا فاطمہ کے دو بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ شادی کے ابتدائی ایام میں آلات بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار رہے تھے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حالات کی شکایت سے اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا، بلکہ سوت کاٹ کر یا رسی کے گولے بنا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا کرتی تھی تاکہ شوہر کے ساتھ مالی معاونت ہو سکے۔ غربت اور سادگی کے باوجود حسن معاشرت کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی، بڑی اور محبت سے لبریز گفتگو فرماتی تھی، لوگوں کے سامنے کنیت ابو الحسین کہہ کر بڑے ادب و احترام سے پکارتی تھی۔ جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو خود کو اچھی طرح تیار کرتی تھی اور شوہر کے لیے کشش کا باعث رہتی تھی۔ دربار نبی سے فضا نامی کنیز میسر آئی تو گھر کا سارا بوجھ ان پر نہیں ڈالا تھا، آدھا کام خود کرتی اور آدھا کام ان سے لیتی تھی۔ بعض سیرت نگاروں سے اس کی عملی صورت یہ بتائی کہ ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا ہانگی امور سر انجام دیتی تھی اور فضا آرام کرتی تھی، جبکہ دوسرے دن پھر کنیز کی ذمہ داری تھی کہ وہ جملہ ہانگی امور نپٹا دے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کا دور صعوبیت سمیت کئی جنگیں دیکھی، لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 گہرے زخم آئے تو بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین میدان جنگ میں زخمیوں کی تیمارداری، دوادار اور مرہم پٹی میں مصروف کار رہیں اور شکوہ و شکایت کا خوف و گھبراہٹ کا شائبہ تک چہرہ مبارک پر ہو یادہ نہیں ہوا۔ مسیحی پادریوں کا ایک وفد جب خدمت اقدس میں پیش ہوا اور گفٹ و شندیدے بے نتیجہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ کے پاس یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہیں کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے مال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آل عمران سورت ہے اور آیت نمبر 61۔ اس حکم زبانی کے بعد آپ نے مسیحیوں کو دعوت مباہلہ دی اور اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا مدحون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں باہر نکل آئے، لیکن مسیحی اس موقع پر مباہلہ کے لیے سامنے نہ آئے اور اس کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بدعا دے دے تو روئے زمین میں ایک بھی مسیحی باقی نہ بچے۔ اس واقعے سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھرانے کی اہمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا ایک فرشتہ جو زمین پر کبھی نہ اترتا تھا صرف مجھے یہ بتانے کے لیے اترا کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کی سردار اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، پر جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ سفر پر جانے کے لیے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے اور سفر سے واپس آ کر سب سے پہلے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے۔ ایک موقع پر جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھکاوٹ کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، تو امت میں یہ اذکار تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہے۔ وصال نبی کے کم و بیش 6 ماہ بعد 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں حضرت سیدنا فاطمہ کی رحلت ہوئی اور بمطابق وصیت رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا اور جنت البقیع میں آپ اپنی مرکز النور میں محو خواب ہیں۔ بی بی فاطمہ شادی کے بعد کی زندگی کل خواتین کے لیے مشعل رہ ہے۔ غربت اور تنگ دستی نے گھر میں ڈیرے ڈالے رکھے، لیکن شکایت کا کوئی لفظ زبان پر نہ آیا۔ جب بھی بیمار ہوتی تو حضرت علی کو چلانے کا پوچھتے تو فرماتی، میرے والد محترم نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ اگر کوئی صبر و قناعت کی زندہ تصویر کو دیکھنا ہے تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ایک بار کچھ لونڈی غلام کہیں سے آئے تو بی بی فاطمہ پاک بزرگوار کے پاس تشریف لے گئی اور اپنے ہاتھ پر پڑے ہوئے کٹھے دکھا کر عرض کیا کہ آٹا پیس کر ہاتھ زخمی ہو گئے، کوئی خدمتگار عطا کر دے۔ تو جواب میں انکار ملا کہ ابھی بدر کے یتیم باقی ہیں۔ قافلوں پر قافلے گزر جاتے تھے، لیکن آل رسول کے اس گھرانے کی چوکھٹ سے کوئی سوالی خالی نہ جاتا تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھے بغیر مسلمانوں کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ان ہستیوں سے تعلق و عقیدت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بعض و عداوت، شرفا، فساد اور طاغوت کی نشانیاں ہیں۔ مسلمان عورت اگر دنیا و آخرت کی کامیابیاں و کامرانیاں چاہتی ہے تو تخت رسول سے بڑھ کر اور کوئی نسوانی مثال موجود نہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔